السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 37 کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا عنوان ہے زمین کا سر۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے متن میں ہے کہ ایک شخص نے گھاس پہ پاؤں رکھا اور کہا، تیرا مقام میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ گھاس نے جواب دیا، ایسا بالکل نہیں، میرا مقام زمین کے خوبصورت سر پر ہے۔ تیرا یہ پیر ایک عارضی چیز ہے جو بہت جلد گزر جائے گا، اور جب تک میرا رشتہ زمین کے سر سے قائم ہے مجھے ان تکلیفوں سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اشارات: زمین کا سر، قدرت سے تعلق، پاؤں، دنیاوی مشکلات۔ اب اس کا جو گرافک ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سائیڈ ہے اس میں ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک پاسچر لینڈ ہے، گرین لینڈ نظر آ رہی ہے، یہ درخت ہیں، اس کے اندر سبزہ ہے، اور یہاں پہ یہ پاؤں ہے۔ تو مکالمہ جو ہے وہ زمین کا اور مشکلات کا ہے۔ تو بڑا اچھا انہوں نے گرافک بنایا ہے، اور گرافک ان کے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ کہ زمین کے اوپر پاؤں ہے، تو پاؤں کا اور گھاس کا جو مقابلہ ہے، گھاس کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے ساتھ جڑا ہوں، اس وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا جو پاؤں میرے اوپر آیا ہے یہ عارضی تکلیف ہے، جب تک میں زمین سے جڑا ہوں تو مجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، مجھے کوئی بھی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اس کے اندر جو اشارے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک قدرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو نیچر ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو یہ جو مشکلات آتی ہیں، جو پاؤں کا اوپر آنا ہے، گھاس کے اوپر ہے، تو یہ بہت عارضی ہوتی ہیں، تو انسان اس سے گزر جاتا ہے۔ تو جو کنیکشن ہے، مین چیز جو اس کے اندر ہے، کیونکہ جو ہیومن لائف ہے، جو انسان کی زندگی ہے، یہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اب مشکلات اور آسانیوں کا جو پیمانہ ہے، یہ ایون کہ جو نام ہے، جو مشکل ہے یا آسانی ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ مشکل بہت سارے لوگ ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ معذور ہوتے ہیں۔ اب معذور بچہ، اس کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا، اب اتنے عرصے تک اس کی کیئر کرنا، اور جو بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنا، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یا شاید ڈاکومنٹری نہیں تھی، کوئی اور ویڈیو تھی، شاید کسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ والدین تھے، ان کے بچے تندرست تھے، لیکن وہ اپنے بچوں سے بہت تنگ تھے، اور اسی اسپتال میں، یہ ایک اسپتال کا واقعہ ہے کہ دو ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، جو بچے تندرست ہیں، ان کے جو والدین آتے ہیں وہ اپنے بچوں سے تنگ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اور کچھ والدین ایسے ہیں جن کے بچے معذور ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ پولائٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ صبر والے ہوتے ہیں، پیشنس والے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ کنٹینٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مطمئن اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب بظاہر تو جو دونوں والدین ہیں ان کو ہم دیکھیں تو جن کے والدین کے بچے تندرست ہیں، توانا ہیں، کھیل کود رہے ہیں، اپنے کام خود کر رہے ہیں، مطلب باتھ روم بھی خود جا رہے ہیں، منہ بھی خود دھو رہے ہیں، کھانا بھی خود کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی میں تو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ مشکل ان والدین کی زندگی میں ہونی چاہیے جن کے بچے معذور ہیں۔ تو جو معذور بچوں کے والدین ہیں وہ خوش ہیں، خرم ہیں، حالانکہ وہ سارے بچوں کا کام خود کرتے ہیں، وہ کپڑے خود پہناتے ہیں، ان کو کھانا خود کھلاتے ہیں، منہ ہاتھ ان کا خود دھوتے ہیں۔ تو معذور بچہ جو ہے وہ ایز اے لائبلٹی ہوتا ہے نارملی جو معاشرے میں،
لیکن ان کے لیے وہ لائبلٹی نہیں ہے. تو جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا بھی جو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مشکل اور آسانی کی جو ٹرم ہے یہ جو ہم نے کوائن کی ہوئی ہے یہ ریلیٹیو ہے. اب کوئی بندہ کتنی مشکل میں ہے اب ہمیں نہیں پتہ کتنی مشکل میں ہے. اب ہمیں اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس میرے لیے جو مشکل ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے مشکل نہ ہو. تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں جنہوں نے واقعات کے مطابق جو ہے وہ قربانی دی، ایک اپنی جان کی نذرانہ پیش کیا، نہ صرف اپنی جان کا بلکہ پورے خاندان کے جو تھے وہ انہوں نے اپنا وہ سر کٹوا دیا اور پورے خاندان کی قربانی دی. تو ابھی ہمارے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. ان کی آزمائش جو تھی وہ بڑی ہی سخت آزمائش تھی. لیکن اگر ان کی جگہ جا کے دیکھیں انہوں نے جو قربانی دی ہے انہیں کیسے محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو دنیا کی جو ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہمیں مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جو بندہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈیوائن کے ساتھ اس کو وہ مشکل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. تو جس طرح یہ جو حکایت ہے اس کے اندر ملک عثمان صاحب نے جس طرح کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے، لکھا ہے کہ گھاس کہہ رہی ہے کہ جب تک میں اپنی زمین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، زمین کے سر پہ بیٹھی ہوں، اس وقت تک مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، اس وقت تک میں سکون سے ہوں اور اپنے اس میں ہوں. اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس طرح میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ صَبَرُوا اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، مختلف چیزوں سے گزارا جائے گا، لیکن جو لوگ صبر کریں گے، صبر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، جو نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں وہ لوگ آرام سے ان چیزوں سے نکل جائیں گے اور ان کی جو گروتھ ہے انورڈ جو اندر والی جو اندرونی گروتھ ہوتی ہے وہ گروتھ ان کی ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی جو لوگ مصیبت کے اندر جو ان کے اوپر آزمائش آتی ہے اس کے اندر وہ بھاگنا شروع کر دیں اور چیخنا شروع کر دیں اور لڑائی شروع کر دیں اور آزمائش کے اندر ایسے وہ کر لیں، اس طرح کا ریئیکشن کریں. ریئیکشن تو ہوتا ہے، جو بندہ کنیکٹڈ ہے اور جو نہیں کنیکٹڈ دونوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ریئیکشن کا لیول، انٹینسٹی اور جو ان کا مطلب اس کے ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، ان کے اپنے گروتھ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ تو پریکٹیکل ہے، ہمارے سامنے کتنے ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے جو دوستوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ابھی میں ویڈیو کا ٹائم دیکھ رہا ہوں، تقریباً اس کا 8 منٹ ہو گئے ہیں. تو جو بندہ بھی کنیکٹڈ ہے ڈیوائن کے ساتھ وہ آرام سے ان چیزوں میں سے نکل جائے گا. تو کچھ اور میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن شاید ٹائم اجازت نہیں دے رہا. تو چلیں اس کے بارے میں بعد میں دوسری جو حکایت ہے اس کے اندر میں ریکارڈ کروں گا، اس کے اندر کچھ بات ذہن میں آ گئی تو وہ میں انشاءاللہ آپ کی پیش خدمت کر دوں گا. ابھی اس کو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.